ہرقل روم نے اپنے دربار میں آپ کے مخالفین سے پوچھا بماذا یامرکم، یہ پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، یہ ہمیں نماز پڑھنے کا اور سچ بولنے کا اور پاک دامن رہنے کا حکم کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہی انبیاء کی نشانیاں ہیں، اللہ کے رسول اور نبی جب بھی آئے ہیں انہوں نے دنیا کو، مخلوقات کو اللہ تعالی کی عبادت، مخلوق کے ساتھ صدق، سچائی اور اپنی روش حیات کو پاک فرمایا ہے۔ طہارت انبیاء علیہ السلام کی پہچان ہے۔ اس لیے پیغمبر کہتے ہیں اگر کوئی نیند سے اٹھے تو فوراً کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے 3 دفعہ دھو لے۔ ہو سکتا ہے رات کو سوتے میں ہاتھ کہاں کہاں جا چکا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ عَنْ جَسَدِهِ سَائِرَ اللَّيْلِ۔ رات کو انسان کو کیا پتہ چلتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ پانی پیا اور میں نے کہا نا خادم کو بار بار تکلیف دیتا ہوں کہ آؤ پانی لاؤ، پانی لے جاؤ، میں نے ایسا رکھ دیا فاصلے پر، اوپر سے ایک چپکلی بھی دیکھ رہی تھی، تو وہ آہستہ آہستہ آتی رہی، تو میں نے بھی اپنے آپ کو ایسا سوتے میں ڈالا اور وہ نیچے اتری، پھر میرے قریب آئی، مجھے ایسا دیکھا، میں نے اور خراٹے لینا شروع کیا، پھر اس کے بعد اس برتن میں منہ ڈالا اور ایسا پانی پیا، وہی جیسے کربلا سے آئی ہو۔ وہ سارا مٹی کا برتن جو تھا کاسا، اس کو خالی کر دیا اور جاتے وقت اتنی موٹی ہو گئی اور وہ پانی پیچھے پھینکتی رہی ہو۔ میں نے کہا یا اللہ، پاک پیغمبر نے کہا ہے کہ تم جب رات کو اٹھو فوراً برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا رات کو سوتے وقت برتنوں کو ڈھکا کرو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس مسواک رکھ لو، اللہ تمہاری طرف سے اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ کے ذمہ برتن رکھنا تھا، ڈھکن وہ نہیں تھا، مسواک اوپر رکھا۔ اب مسواک سے وہ ڈرتا ہے کہ ڈنڈا ہے، قریب نہیں آتا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس بے احتیاطی کی وجہ سے تکلیف اٹھا گئے اور زہر آلودہ ہو گئے، نقصانات پہنچ گئے ان کو۔ اس لیے علماء کہتے ہاتھ جب بھی دھوئیں گے کسی بھی اچھے کام کے لیے ہاتھ دھونا چاہیے، استنجا کر کے ادھر ہو گئے ہاتھ دھو لے، اور یہاں تک دھونے، رسغین تک، اے زندین تک، کھلائیوں تک، دی مڑوندو نو پورے بیوی سے دا مڑوندو نہیں۔ بعض ہمارے دوست کھانے کے لیے ایسے کر لیتے ہیں، یہ مناسب بات ہے۔